बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहूं। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहदी ताहिरी, जो ईरान के कल्चरल अताशी हैं और डायरेक्टर हैं खाना फ़रंग ईरान रावलपिंडी के। हम आगा साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपसे शुरुआत करते हुए पहला सवाल करना चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी, मज़हबी और सकाफ़ती ताल्लुकात इंतहाई मज़बूत हैं। आपके ख़्याल में दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताल्लुकात, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में मज़ीद पेशरफ्त के लिए किन अमली इक़दामात की ज़रूरत है؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. من هم خوش آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو کہ ایک دانہ ہستی کے خزانے کی حکمت کی چابی ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا، میں یہاں آپ کا اور اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ثقافتی، تمدنی اور تاریخی رشتے بہت وسیع اور بہت گہرے ہیں، اور یہ گہرا اور پھیلا ہوا تاریخی اور ثقافتی رشتہ دونوں ممالک کے درمیان موجود ثقافتی اور تمدنی کاموں کو بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ آج کل کے دنوں میں جہاں مختلف قسم کے چینلز اور سوشل میڈیا کا پھیلاؤ اور دوسری طرف مختلف قسم کی اخبار کا پھیلاؤ سامنے آ رہا ہے، دونوں ممالک کے درمیان تمدنی اور ثقافتی تعلقات کی موجودگی صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک زندہ کڑی کی حیثیت رکھتی ہے، اور جن روابط کو یقینی توجہ کا حامل رہنا چاہیے ان میں شامل ہے۔ ہم الحمدللہ ان گزشتہ سالوں میں ان مختلف نوعیت کے روابط کے پھیلاؤ اور بہتری کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو ایران اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں، چاہے وہ ثقافتی میدانوں میں ہوں، چاہے سائنسی میدانوں میں، چاہے سیاسی میدانوں میں۔ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے پھیلاؤ اور وسعت کے گواہ کی حیثیت سے انہیں روز بروز دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کافی نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کے روابط کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید وسیع اور درست سمت میں اقدامات کیے جائیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان معاملات میں بہت سارے معاہدے اور بہت ساری قراردادیں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور اس لحاظ سے کسی قسم کا قانونی خلا موجود نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف کے اہل حل وقت اور ذمہ دار افراد ان قراردادوں اور معاہدوں کے نتیجے میں پیش آنے والے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر اور پرتاثیر اقدامات اٹھائیں۔ چنانچہ میری نظر میں ایسا ہے کہ اگر ان میں سے بہت سارے معاہدوں کو جن گزشتہ سالوں کے دوران معاہدے کی شکل دی گئی اور دونوں ممالک کے درمیان منعقد کیا جائے، اگر ان کو عملی شکل دی جائے اور عملی اقدامات اٹھائے جائیں تو ہم ان دونوں ممالک کے درمیان رابطوں اور تعلقات کی سطح پر بہت ساری اچھی اور بڑی تبدیلیوں کو رونما ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایران پر امریکی حملے اور جنگ کے بعد خطے اور دنیا کی صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور دیگر ممالک نے کردار ادا کیا۔ آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیز کشیدگی کے خاتمے کے لیے ان کا جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے، ان کی کاوشوں کو کیسے کامیاب ہو سکیں گی وہ، کیونکہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ ما توسط امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شد در کنار ما ایستادن و تلاش‌های خیلی خوبی رو انجام دادن۔ ہمارا دوست اور ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان جو کہ اس جنگ کے شروع سے ہی جو کہ امریکہ اور صہیونی طاقتوں کی جانب سے ہمارے ملک پر مسلط کی گئی تھی، ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور متعدد جگہوں پر ہمارے لیے بہت سی اچھی کاوشیں انجام دیں تاکہ کسی طرح اس جنگ کو اختتام پذیر کیا جا سکے، اور اسی طرح ہمارے اور ہمارے مد مقابل کے درمیان واسطہ بننے کے عمل اور رول کو انجام دیا۔ پاکستانی حکام نے مختلف شعبوں اور مختلف زاویوں سے مختلف طرح کے فالو اپس اور ضروری اقدامات کیے
تاکہ ان دو ممالک کے افکار کو اور نظریات کو ایک دوسرے تک منتقل کریں اور پہنچا سکیں تاکہ جنگ کو آگے بڑھنے سے روک سکیں۔ ایران کے لوگوں اور ایران کی حکومت کی جانب سے یہ شکریہ کا موقع بنتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کی حکومت نے اس دورانیے میں جو کچھ زحمت اٹھائی اور جو کچھ کوششیں کی اس کا شکریہ ادا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مد مقابل جو افراد ہیں وہ کسی بھی طرح کے بین الاقوامی قوانین کے پابند نہیں ہیں اور کسی بھی طرح اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ یہی بات وجہ بن رہی ہے کہ آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے اس معاہدے کے نتیجے کو پاؤں کے نیچے رون دیا، معاہدے کو توڑ دیا، اور یہی اسلام آباد معاہدے کا توڑنا ہی اس بات کی وجہ بنی کہ ان دو ممالک کے درمیان جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے اور مختلف مرحلوں میں زیادہ یا کم شدت کے ساتھ جاری رہے، اور ہم اس منظر کو دیکھتے رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان لگی ہوئی آگ روز بروز جاری ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا یہاں دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ دوست ممالک بالخصوص پاکستان اس بارے میں قدم بڑھائے تاکہ اس دشمنی کا دروازہ بند کیا جا سکے اور وہ امریکی گروپ کو، وہ امریکی مد مقابل کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اسلام آباد معاہدے کے نتیجے میں پیش آنے والی صورتحال پر عمل کے لیے خود کو پابند کریں تاکہ ہم مغربی ایشیا کے اس خطے میں دوبارہ امن و امان کو پلٹتا اور اپنی جگہ پر قائم ہوتا دیکھیں، اور ہمیں یہ منظر دیکھنے کو نہ ملے کہ بے گناہ افراد اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھوتے رہیں۔ آغا جان، ایران پچھلے گزشتہ 40 سال سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، انٹرنیشنل پابندیوں میں۔ اس کے باوجود امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ کیا یہ شہید رہبر اعلیٰ سید علی خامنه‌ای صاحب کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے؟ بله، همونطور که اشاره کردید مردم ما در طول این چند ماهی که از جنگ تحمیلی گذشته با شجاعت و دلاوری در مقابل دشمنان خارجی ایران ایستادگی کردند۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بلکہ ایسا ہے کہ یہ چند مہینے جو ہم نے اپنے اوپر تھوپی ہوئی جنگ کے دوران گزارے، ہمارے لوگ ان چند مہینوں میں جبکہ اس تھوپی ہوئی جنگ کو چند ماہ گزر رہے ہیں، ایران کے بیرونی دشمنوں کے خلاف کھڑے رہے اور کسی طرح سے بھی میدان کو خالی نہیں چھوڑا، اور ایک مضبوط ارادے اور ایک بے مثال شجاعت کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور دنیا کی سب سے بڑی فوج، مادی لحاظ سے سب سے بڑی فوج کے مقابلے میں کھڑے رہنے میں کامیاب رہے۔ ہمارے لوگ ہر رات سڑکوں پر نکلتے تھے اور اپنے ملک اور اپنے نظام کے حق میں کھڑے ہوتے تھے، اور اس سارے عمل کا اہم ترین حصہ شہید رہبر کی گفتگوؤں اور نظریات کی جانب پلٹتا ہے، جبکہ انہوں نے سالہ سال تک ایران کے لوگوں اور ایران کے عوام کو اس استقامت اور شجاعت کا درس دیا، اور انہوں نے ایران کے لوگوں کو سکھایا کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا چاہیے، بلکہ وہ خود بھی اسی طرح جوان مردوں کی مانند آخر وقت تک قائم رہے، اور انہوں نے اپنی جان کے آخری لمحے تک دشمن کے مقابلے میں قیام کیا۔ نہ تو وہ ڈرے اور نہ ہی اس طرح سے انہوں نے اس راستے میں اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دیتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف محسوس کیا، یہاں تک کہ وہ شہادت کے مرحلے کو پہنچ گئے۔ خودش و خانواده‌اش هم در همین مسیر اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ وہ خود بھی اسی ثقافت یعنی شہادت، ایثار اور جمع مردی کی ثقافت کے پروردہ اسی معاشرے کے ایک شخص تھے، جو ثقافت ہمارے لوگوں میں سینکڑوں اور ہزاروں سال سے پروان چڑھ رہی ہے، اور جس ثقافت نے ہم ایرانیوں کی موجودہ شناخت کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم تاریخ کے دوران میں کبھی بھی ظلم و ستم اور حملہ آوروں کے مقابلے میں کبھی نہیں ڈرے اور اسی طرح قیام کرتے رہے، اور آئندہ بھی اسی طرح قیام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہمارا آخری فرد بھی اسی راستے میں کام آ جائے۔ نمی ترسیم و ایستادگی خواهیم کرد تا آخرین قطره خونی که داریم۔ جی بالکل درست ہے۔ آپ جان، گزشتہ چند برسوں میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ موجودہ جنگ کے تناظر میں نئے رہبر اعلیٰ سید مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہمسایہ ممالک کی حکومتوں اور ان کے عوام کے ساتھ
تعلقات کو کس نظریے کے تحت دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خب جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان خودش در منطقه دوست و برادر هست و به همه کشورهای همسایه با نگاه دوستی و برادری نگاه می‌کنه. جواب نمبر 3، اسلامی جمہوریہ ایران اپنے تمام تر ہمسایہ اور خطے کے تمام تر ممالک کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کے تعلقات رکھتا ہے اور اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک کو بھائی چارے، برادری اور دوستی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرحدیں نہ صرف مشترک ہیں اور تقریباً اپنے تمام تر ہمسایوں کے ساتھ ہمارا دین بھی ایک ہی ہے۔ چنانچہ یہی دینی اور خونی رشتہ جو ہمارا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہے، اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ اور دوست اور برادر ممالک کے ساتھ ایک صلح آمیز اور صلح جویانہ زندگی گزارنے کا طریقہ جاری رکھیں۔ ہماری اپنے ہمسایہ ممالک میں کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جو کہ ایک اہم اسلامی ملک ہے اور اسلامی دنیا کی ایک اہم مملکت ہے۔ اسلامی ممالک کا ایک ایسا ملک جہاں مکہ ہے اور مدینہ جیسے مقامات مقدسہ ہیں، جہاں پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جہاں خانہ خدا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت مقدس مقامات ہیں۔ لہٰذا ہم سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کی دشمنی اور مخالفت پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک میں کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ آج کل جو کچھ پیش آ رہا ہے اور ہم اس کے شاہد اور گواہ کی حیثیت سے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کے دشمنوں اور بعض ایران کے دشمن ممالک کے فوجی اڈے ہمارے بعض ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں، جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں اور وہیں سے ایران کے خلاف منصوبہ سازی اور منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایران اپنے دفاع کے لیے مجبور ہے کہ ان فوجی اڈوں کو، کہ جو کہ دراصل امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، نشانہ بنائے، اور ابھی تک ایران نے کسی بھی آبادی والے یا ایسے علاقے کو نشانہ نہیں بنایا جہاں پر عام لوگ بستے ہوں۔ ہمارا ہدف وہی فوجی اڈے ہیں جو دشمن کے ہاتھوں ان ممالک میں اور اس علاقے کے مختلف ممالک میں بنائے گئے ہیں، اور ہم اپنے دفاع کے لیے ہی دراصل یہ دفاعی اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ ہمیشہ امن و امان اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صلح جویانہ اور مسالمت آمیز زندگی گزارنا لازم ہے۔ اگر ہم تمام ممالک آپس میں متفق ہوں اور ایک ہوں تو کوئی بھی دشمن ہماری سرزمین، ہمارے ممالک اور ہماری مملکت کی جانب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ بله، با توجه به ویژگی‌های مشترک فرهنگی و تمدنی و ریشه‌های تاریخی که بین ایران و پاکستان وجود داره و با توجه جی ہاں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، ایران اور پاکستان کے درمیان موجود ثقافتی، مذہبی اور فرہنگی تعلقات کے مشترک نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دونوں ممالک کی ان باہمی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ماضی میں درخشاں رہی ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان نزدیکی روابط کا قیام عمل میں آیا، اور ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا، اور ان تمام تمدنی رشتوں اور تاریخی اور ثقافتی بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایران اور پاکستان کے درمیان مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، دونوں ممالک کے درمیان موجود باہمی ثقافتی اور فرہنگی رشتے سامنے رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بڑے نزدیکی تعلقات قائم ہوئے، اور پاکستان میں ایران کی موجودگی تاریخی اور تمدنی ماضی کی بنا پر ایک پر رونق نوعیت کی موجودگی تھی۔ اسی بنا پر پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف خانہائے فرہنگ وجود میں آئے، اور اس بات کے طور پر اور اس لحاظ سے بھی کہ فارسی زبان 700 سال سے زیادہ عرصے تک بر صغیر پاک و ہند کی دفتری اور سرکاری زبان رہی ہے، اور اس زبان نے دونوں ممالک یعنی ایران
اور بر صغیر پاک و ہند کے باہمی رشتے کو جوڑے رکھا۔ اسی بنا پر ایک اہم کام جو خانہ ہائے فرہنگ میں ایک بنیادی فریضے کے طور پر انجام پاتا ہے وہ اس خوبصورت اور شیرین زبان کی تعلیم اور سکھلائی ہے۔ جیسا کہ ان دونوں ممالک کے بہت سارے بزرگوں نے، جن میں مولانا رومی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، اقبال لاہوری، عطار نیشاپوری اور بہت سے دوسرے بزرگوں جیسا کہ امیر خسرو وغیرہ ہیں، انہوں نے اس زبان کو اپنی زبان کے طور پر منتخب کیا۔ چنانچہ اس زبان کی تعلیم و ترویج اور اس زبان کا دوبارہ سے زندہ کرنا بالخصوص نوجوانوں، بچوں اور پاکستان کے عام عوام کے درمیان خانہ فرہنگ کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کی یونیورسٹیز اور علمی مراکز اور ثقافتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور آپسی تعامل پیدا کریں۔ پاکستان کے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ایران میں مختلف اسٹڈی پروگرامز سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے علمی مراکز کے اساتذہ مختلف سیمینارز، کانفرنسز اور ویبینارز کے ذریعے اور اسی طرح کے دیگر پروگراموں کے ذریعے اسٹڈیز کے مختلف مواقع سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلامی ایران کے مختلف فنون اور ہنر سے روشناس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلامی ایران کے مختلف فنون اور ہنر سے روشناس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلامی ایران کے مختلف فنون اور ہنر سے روشناس کروائیں، جس میں اسلامی خطاطی، اس کے علاوہ پینٹنگ، منیچر اور اسی طرح کے دیگر فنون شامل ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خانہ فرہنگ میں ان آرٹس کی تعلیم اور سکھلائی کے مواقع فراہم کریں۔ بالکل اسی طرح خانہ فرہنگ کے دائرہ کار میں جو ایک اہم کام انجام پاتا ہے وہ مختلف لوگوں سے رابطہ اور مختلف علمی اور تعلیمی اداروں اور مراکز کے ساتھ روابط کی فراہمی، نیز علمی، تحقیقی، تمدنی اور ثقافتی روابط کو جاری رکھنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ روابط موجود رہیں تاکہ ہم دونوں ممالک کی ثقافت کو ایک دوسرے کی عوام سے روشناس کرا سکیں، کتابوں کے ترجمے کے ذریعے، کتابوں کے چھپنے کے ذریعے اور اسی طرح سے مختلف طرح کی نمائشوں کے ذریعے، تاکہ جتنا بھی ممکن ہو ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر جان سکیں۔ بالخصوص نوجوان طبقہ جو زیادہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھ سکتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں ممالک کے آپسی روابط وسعت پاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید ترقی پانے کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ آغا صاحب، ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھتے ہیں اور آخری سوال میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کے عوام، خصوصاً نوجوان طبقہ، کاروباری برادری اور طلباء کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں جس سے دونوں برادر ممالک کے درمیان دوستی، باہمی اعتماد اور اقتصادی تعاون مزید مضبوط ہو سکے۔ بله، خب عرض می شود که شاید آن چیزی که به ذهن من میرسه و به نظرم برای به ویژه نوجوانان و کودکان و جوانان یک درخواست برادرانه باشه این هست که سعی کنیم ما گذشته ها، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے میں ایک برادرانہ درخواست کروں گا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ماضی سے روشناس ہوں، اپنی تاریخ کی طرف صحیح سے توجہ کریں۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں اس سلسلے میں کافی مدد فراہم کر سکتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل اور اپنے آئندہ کے راستے کو بہتر سمجھ سکیں۔ ماضی کی شناخت آئندہ کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ماضی کو فراموش کر دیں تو عین ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی ہم مختلف غلطیوں سے دوچار ہوتے رہیں، اور عین ممکن ہے کہ جن خطاؤں اور غلطیوں کا ہم نے ماضی میں ارتکاب کیا ہے انہیں دوبارہ سے دہرانا شروع کر دیں۔ لہٰذا میری نظر میں ہم سب لوگوں کے لیے ماضی اور گزشتہ زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بہت ہی مفید ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی میں انتہائی اہم اثر پیدا کرنے کا باعث ہو۔ اور آخر میں یہ گزارش پیش کروں گا بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں اور جوانوں کے طبقے سے کہ آپ خانہ فرہنگ کا چکر لگایا کریں۔ خانہ فرہنگ کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں،
یہ ایک ایسی محفل اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایرانی آثار کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور ایرانی ثقافت سے شناسائی پیدا کر سکتے ہیں، فارسی زبان سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ فارسی زبان سیکھ لیں تو آپ براہ راست اقبال لاہوری کے اشعار، مولانا رومی، حافظ شیرازی اور دیگر بزرگوں کے اشعار کو بغیر ترجمے کے پڑھ سکتے ہیں اور عشق و محبت و معرفت و دانائی کی ایک دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اور خانہ فرہنگ اس تعلیم و سکھلائی کے لیے پاکستان کے جوانوں، نوجوانوں اور طالب علموں کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہتا ہے۔ محبت و دانش آشنا بشید و خانه‌های فرهنگ برای اینکه این رو بتونن آموزش بدن همیشه پذیرای نوجوانان، کودکان و جوانان خوب پاکستانی هستند، به امید دوستی دیرین بین ایران و پاکستان۔ آغا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ٹی وی چینل کو اتنا ٹائم دیا، ناظرین کو اتنا ٹائم دیا، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ من هم تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتید جی ہاں، میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے بھی امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے بہت فائدے اور بہت استفادے کا باعث رہے گی اور ایران کی ثقافت اور ایران کے لوگوں سے آشنائی اور ان کو جاننے کے سلسلے میں مفید ثابت ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں دوست ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان مؤثر اور زیادہ وسیع تر اقدامات اٹھانے کے سلسلے میں فائدہ مند ثابت ہوگی، اور میں بھی آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ایران دوستی زندہ باد۔ گام‌های بهتری رو برداریم و در پایان میگویم که پاک ایران دوستی زنده باد. زندہ باد. تشکر، خیلی ممنون.